السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم کا اردو، جس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13 شیر میسور ٹیپو سلطان۔ بچوں، جو شیر میسور ٹیپو سلطان تھا وہ کون تھا؟ وہ حیدر علی کا بیٹا تھا۔ حیدر علی جو تھا ایک بادشاہ تھا۔ بچوں، جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخ شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ بیٹو، تاریخ میں جو جنوبی ہندوستان میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک شخص تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ بچوں، وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس پہ اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ بچوں، 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے کیا کیا؟ مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا، اپنا قبضہ جما لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں وہ اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک ایک ریاست کو الگ الگ کر کے وہ کیا کریں گے؟ اپنی بادشاہی قائم کریں گے۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ باقی ریاستوں کی مدد سے جو حیدر علی کی طاقت کو کیا کرنا چاہا؟ کچلنا چاہا، کمزور کرنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ جو حیدر علی تھا وہ انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو بے در پہ شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منا لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو انگریزوں کو شکست دے کر ہرا کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ سن 1782 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سن 1782 عیسوی میں حیدر علی کا کیا ہو گیا بچوں؟ انتقال، وہ فوت ہو گئے۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ اس وقت بچوں اس کے بیٹے کی ٹیپو سلطان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ حیدر علی نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ اور اس کو کیا کیا تھی؟ بہت بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت اور حوصلہ مند دلیر تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح کیا تھا؟ ہمت والا اور حوصلے مند والا دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ سیر میں تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کرنے کا شکار بہت پسند تھا۔ شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا۔ وہ کس سے شکار کرتا تھا؟ تلوار سے۔ شیر کو بندوق سے مارنا بزدلی سمجھتا تھا۔ اور شیر کو وہ کیا سمجھتا؟ بندوق سے مارنا بزدلی، کم ہمت سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب وہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے، حکمران بادشاہ بننے سے پہلے اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو فرانسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ کہاں گیا؟ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا۔ جب شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تھان لی۔ افسر نے کیا کیا؟ بندوق تھان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ٹیپو نے کیا کیا؟ اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ شیر نے کیا کیا؟ ان دونوں پر وہ لپک گیا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا۔ ٹیپو نے کیا کیا؟ بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر کیا کیا؟ وار کیا، اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی۔ تلوار کی ایک ہی وار سے ٹیپو نے کیا کیا؟ شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی۔ فرانسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جو فرانس کا افسر تھا وہ دیکھ کر کیا ہو گیا؟ حیران ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس واقعے کے بعد جو ٹیپو سلطان تھا اس کو شیر میسور کے نام سے یاد کیے جانے لگا۔ بچوں، آج ہمارا سبق اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ باقی سبق ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ